دوستو دنیا کے نقشے میں یہاں پر موجود ہے ہماری دنیا کا ایک حد سے زیادہ خوبصورت اور چھوٹا دیش البانیہ۔ یہ یورپ کا ایک ایسا دیش ہے کہ جس کی گنتی ورلڈ وائڈ دنیا کے سب سے چھوٹے اور سب سے کم آبادی والے دیشوں میں ہوتی ہے۔ اور تو اور اگر کوسوو کو ہٹا دیا جائے تو کاغذی طور پر پھر یہ البانیہ پورے یورپ کا اکلوتا مسلم دیش ہے۔ مگر یہاں پر حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ لوگ اس دیش کے بارے میں گہرائی سے ریسرچ کریں گے تو آپ کو یہ بھی معلوم چلے گا کہ یہ دیش دنیا کے ان دیشوں میں شامل ہے کہ جہاں پر اس وقت سب سے زیادہ ایتھیسٹ یعنی کہ ناستک لوگ رہتے ہیں۔ اور تو اور اگر آپ لوگ خود بھی البانیہ کو وزٹ کریں گے، وہاں جا کر وہاں کے لوگوں سے ملیں گے تو وہاں پر زیادہ تر لوگوں کے نام تو مسلم ہوں گے ہی، ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگ وہاں کے لوگوں سے ان کے ریلیجن کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ اپنے آپ کو مسلم ہی بتائیں گے۔ مگر ہاں وہ مسلم ہیں، اس بات کے علاوہ نہ تو وہ اسلام کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اور نہ ہی وہ اسلام سے جڑی ہوئی چیزوں کو پریکٹس یعنی کہ فالو کرتے ہیں۔ اور یہ حال اس وقت البانیہ کی لگ بھگ زیادہ تر مسلم آبادی کا ہے۔ مجھے پتا ہے دوستو، اب آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں یہی چل رہا ہوگا کہ آخر میں یہ کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ پہلے تو میں نے آپ سے کہا کہ البانیہ یورپ کا ایک مسلم دیش ہے، پھر آپ سے کہا کہ یہاں پر سب سے زیادہ ناستک پائے جاتے ہیں، اور آخر میں یہ بھی کہہ ڈالا کہ یہاں کے زیادہ تر مسلمانوں کو تو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آخر یہ تینوں باتیں تو آپس میں ایک دوسرے کے بالکل الٹ پلٹ ہو جا رہی ہیں۔ تو دوستو پریشان مت ہوئیے، آپ لوگ اس پورے میٹر کو سمجھ سکیں گے، مگر اس پورے میٹر کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس دیش کی اس دردناک اور خطرناک کہانی کو جاننا بھی ضروری ہے کہ جس کو یاد کر کے آج بھی البانیہ کے لوگ کانپ جاتے ہیں۔ شروعات کریں اتہاس سے تو اسلام البانیہ میں 12ویں 13ویں صدی میں ہی آ چکا تھا، مگر جو اصلی بدلاؤ شروع ہوا وہ 15ویں صدی کے آخر میں، اس وقت کہ جب اس علاقے پر اوٹومن امپائر نے دوبارہ کنٹرول حاصل کیا، کیونکہ اس کے بعد لگاتار اگلے کئی صدیوں تک یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ کے ہی انڈر میں رہا، اور اس دور میں اس پورے علاقے میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا رہا، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب اس پورے علاقے میں رہنے والے 80 سے 90% لوگ مسلم تھے۔ مگر پھر 20ویں صدی کے بالکل شروع میں یعنی کہ فرسٹ ورلڈ وار کے دور میں جب سلطنت عثمانیہ کمزور ہونا شروع ہوئی تو باقی علاقوں کی طرح یورپ کے بھی اب سارے علاقے ایک ایک کر کے انگریزوں کی مدد سے سلطنت عثمانیہ سے الگ ہونا یعنی کہ ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ اس دور میں ایک ایک کر کے یورپ کے یہ جو سارے علاقے سلطنت عثمانیہ سے الگ ہوئے تھے، ان میں سے ایک البانیہ بھی تھا کہ جو 1912 میں فائنلی سلطنت عثمانیہ سے الگ ہوا تھا۔ مگر خاص بات یہ تھی کہ باقی جتنے بھی علاقے سلطنت عثمانیہ سے ایک ایک کر کے الگ ہوئے، اب وہ چاہے گریس ہو، بلغاریہ ہو یا اس طرح کے سارے دیش، تو ان میں جتنے بھی مسلمان رہتے تھے انہوں نے جب ایسے حالات دیکھے تو ان میں سے زیادہ تر لوگ فوراً ٹرکی کی طرف چلے گئے، یعنی ٹرکی میں ہی انہوں نے پناہ لی، کیونکہ ان کو اپنا فیوچر سیکیور نہیں لگ رہا تھا۔ مگر البانیہ ایک ایسا دیش تھا کہ سلطنت عثمانیہ سے الگ ہو جانے کے بعد بھی اس کی زیادہ تر مسلم دیش ٹرکی جانے کی بجائے خود البانیہ میں ہی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی اور دنیا کا ایک نیا نقشہ سامنے آیا تو اس میں البانیہ یورپ کا اکلوتا مسلم دیش تھا۔ اس دیش میں آبادی کے حساب سے تو بھلے ہی اب مسلم زیادہ تھے، لیکن یہ سارے مسلم اکنومیکلی، پولیٹیکلی اور سوشلی کافی کمزور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دیش اب اس سسٹم کے انڈر میں آ چکا تھا کہ جس طرح کا سسٹم فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ٹرکی میں بھی دیکھنے کو ملا تھا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے تو یہاں کے مسلمانوں کو ریلیجن بیس پر ٹارگٹ کرنا شروع کیا گیا، عربک زبان پر پابندی لگائی گئی اور باقاعدہ عربک قرآن کو بین کر کے ایک نئی طریقے سے البانیہ کی زبان میں قرآن لکھوایا گیا۔ حجاب پر، ایک سے زیادہ شادی پر یا پھر اس طرح کی اور بھی چیزوں پر پابندی لگائی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کو بھی کافی لمیٹڈ کر دیا گیا۔ یہاں کے مسلمانوں کے لیے یہ سب کچھ بھی کم تھا، کیونکہ اصلی کھیل تو سن 1944 اور 45 کے دور سے شروع ہونے والا تھا، جب البانیہ کی پولیٹکس پر پوری طریقے سے کمیونسٹ لوگوں کا قبضہ ہو گیا اور دیش کی کمان آئی ایک ایسے ناستک انسان کے ہاتھوں میں کہ جس کو انور ہوکسا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا ناستک ڈکٹیٹر تھا کہ جس کا یہ ماننا تھا کہ ریلیجنز یعنی کہ یہ جو دھرم وغیرہ ہوتے ہیں یہ ایک زہر کی طرح ہے، اور جب تک ان چیزوں کو ختم نہیں کیا جائے گا تب تک دیش کا وکاس ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بس اسی ارادے کے ساتھ اب اس نے اپنے پورے ہی دیش میں سارے ہی دھرموں اور مذہبوں کے خلاف، اب وہ چاہے عیسائیت ہو یا پھر اسلام ہو، ایک کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ سب سے پہلے تو اس ڈکٹیٹر نے ان عیسائی پادریوں وغیرہ کے خلاف ملٹری ٹرائل شروع کیا کہ جنہوں نے شروعاتی دور میں ہی اس کی حکومت کا
विरोध किया था और उनमें से कुछ को तो बगैर मिलिट्री ट्रायल वगैरह के ही मौत की सजा दे दी गई थी। एनवर हुक्सा ने अब पूरे ही अल्बानिया में अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को तेजी के साथ फैलाने के लिए नए नए तरीके अपनाना भी शुरू कर दिए। उसने अपने दौर में अब ऐसी बहुत सारी प्रोपेगेंडा फिल्म वगैरह भी रिलीज करवाना शुरू की कि जिसमें ईसाई पादरियों को या फिर मुस्लिम स्कॉलर्स वगैरह को एक विलन के तौर पर या फिर देशद्रोही के तौर पर दिखाया जाता था, ताकि अल्बानिया के जो आम लोग हैं वो इन सभी लोगों से और इनके धर्मों और मजहबों से नफरत करने लगे। एनवर हुक्सा अपने इस मकसद में कामयाब होने भी लगा, क्योंकि अब इन सारी चीजों का असर जमीन पर दिखने लगा था। मुस्लिम लोग उस दौर में नमाज वगैरह पढ़ने के लिए मस्जिदों में जाने से कतराने लगे, और तो और मुसलमानों ने अब पब्लिकली सलाम करना या फिर पब्लिक में ऐसे इस्लामिक कपड़े पहनना वगैरह भी खत्म कर दिए कि जिससे साफ तौर पर ये जाहिर हो जाए कि वो मुस्लिम हैं। एनवर हुक्सा की तरफ से संविधान में बदलाव करके अल्बानिया को एक मुस्लिम देश से ऐसे देश में तो पहले ही बदल दिया गया था कि जिस देश का अब कोई भी रिलीजन यानी कि कोई भी धर्म नहीं था। मगर फिर सन 1967 में एक और भी बड़ा फैसला लिया गया कि जब एनवर हुक्सा ने बड़ा बदलाव करते हुए अब अल्बानिया को एक नास्तिक देश के तौर पर घोषित कर दिया। इस तरह से ये कागजी तौर पर दुनिया का पहला नास्तिक देश बना। गैर मजहबी देश घोषित होते ही अब पब्लिकली सारी रिलीजियस एक्टिविटी पर पाबंदी लगा दी गई, जुमे की नमाज पर पाबंदी लगा दी गई, कुरान वगैरह रखने पर भी अब टारगेट किया जाने लगा। पुलिस वगैरह लोगों के घरों पर जाकर छापे मारती और चेक करती कि कहीं इनके पास कुरान या इस तरह की कोई धार्मिक चीजें तो नहीं हैं। जिनके पास भी होती उनको जेल में डाल दिया जाता या फिर कई बार तो उनको मार भी दिया जाता। हिजाब पर पाबंदी लग चुकी थी और अब मुस्लिम नाम वगैरह रखने पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी। जैसे जैसे इस तरह के फैसले लिए जा रहे थे और इस तरह की पॉलिसीज लाई जा रही थी, जाहिर है पब्लिक में अब मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस भी बढ़ने लगा था। रमजान के महीने में भी मुसलमानों को टारगेट किया जाने लगा और जो कोई भी रोजा रखता उसको जेल वगैरह में डाल दिया जाता। पब्लिक ऑफिसेज वगैरह में भी खास तौर से नजर रखी जाती थी। अगर किसी भी बंदे पर शक होता तो फौरन उसको जबरदस्ती कोई भी चीज खिला पिला दी जाती थी, ताकि अगर इसका रोजा हो भी तो इसी वक्त टूट जाए। शुरू में ऐसे हालात में भी खुफिया तौर पर जो मुसलमान इस्लाम को फॉलो किया करते थे और खुफिया तौर पर ही अपने बच्चों को मजहबी तालीम भी दिया करते थे, अब उन्होंने भी धीरे धीरे बच्चों को मजहबी तालीम देना बंद कर दी, इस डर के साथ कि कहीं ऐसा ना हो कि कभी ये चीज ये लोग पब्लिक में जाहिर कर दें जिसकी वजह से इनकी जान पर बनाए। नतीजा ये हुआ कि अल्बानिया की अब नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमेटिकली नास्तिकता की तरफ बढ़ने लगी। इसके बाद अल्बानिया के एनवर हुक्सा ने अब वहाँ की मस्जिदों और मदरसों वगैरह को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सन 1967 के दौर में सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 महीने के अंदर एनवर हुक्सा के हुक्म पर लगभग 2000 से भी ज्यादा मस्जिदों को खत्म कर दिया गया था। ज्यादातर मस्जिदों और मदरसों को तो तोड़वा ही दिया गया था। बाकी जो मस्जिदें स्ट्रक्चर के हिसाब से काफी ऐतिहासिक और आलीशान थी तो उनको सिनेमा घर, कसीनो, गोदाम या इस तरह की दूसरी चीजों में बदल दिया गया। लेकिन दोस्तों, वो एक कहावत है कि हर चीज की एक लिमिट होती है और वक्त अपने आप को जरूर बदलता है। हमारी इस फानी दुनिया में हर चीज को जवाल है। सन 1985 में व्हील चेयर पर मौजूद एक लंबी बीमारी झेलने के बाद एनवर हुक्सा की मौत हो गई। साथ ही साथ उस दौर में पूरी दुनिया के अंदर इस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का जो गॉडफादर हुआ करता था यानी कि USSR, कि जिसको हम सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं, वो अब अमेरिका के मुकाबले में काफी कमजोर पड़ गया था, जिसकी वजह से अब अल्बानिया में भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और इसकी पार्टी वगैरह सब दम तोड़ने लगी। नतीजा ये हुआ कि 1992 में USSR के खत्म होने से और टूटने से पहले ही 1990 में अल्बानिया के लोगों ने कम्युनिस्ट को अपने यहाँ से निकाल फेंका। देश में जब नया सिस्टम लागू हुआ तो फाइनली रिलीजियस यानी कि मजहबी लोगों को चैन की सांस मिली। मुसलमानों या बाकी धर्म के लोगों के ऊपर लगी गई सारी पाबंदियों को हटाया गया। जितनी भी मस्जिदें एक लंबे वक्त से बंद पड़ी हुई थी उन सबको दोबारा खोला गया और लीड मस्जिद अल्बानिया की वो पहली मस्जिद थी कि जिसमें 1967 के बाद पहली बार अजान दी गई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1990 के बाद यहाँ के मुसलमानों को आजादी तो मिल गई थी, लेकिन अब हालात बिल्कुल भी वैसे नहीं थे कि जैसे किसी दौर में हुआ करते थे, क्योंकि इनकी ये जो नई जनरेशन थी ये इस्लाम से पूरी तरह से दूर हो चुकी थी। उनको ना तो कुरान पढ़ना आता था, न नमाज पढ़ना आती थी और ना ही इस्लाम से जुड़ी हुई बाकी चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज थी। यही वजह है दुनिया के अलग अलग मुस्लिम देशों की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने, बहुत सारी संस्थाओं ने यहाँ पर जाना शुरू किया और इन लोगों के ऊपर
کام کرنا شروع کیا۔ یہاں پر بہت سارے مدرسے کھولے گئے، ایون 2011 میں تو یہاں کی پہلی مسلم یونیورسٹی بھی اوپن کی گئی تاکہ البانیہ کے مسلمانوں کی اس نئی جنریشن کو ایک بار پھر سے اسلام سے انٹروڈیوس کرایا جا سکے۔ وقت پر ان ساری آرگنائزیشنز کی طرف سے یہاں کے مسلمانوں کی سوشلی اور فائنینشلی مدد بھی کی گئی۔ ان تمام کوششوں سے ظاہر ہے بدلاؤ تو کافی آیا ہے، مگر پھر بھی سن 1945 سے لے کر 1985 تک، یعنی کہ لگاتار 40 سال تک راج کرنے والے انور ہوکسا نے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا اس کی بھرپائی شاید ابھی بھی نہیں ہو سکی ہے اور اگلے کئی دشکوں تک نہیں ہو سکے گی۔ اور ایسا میں اسی لیے بول رہا ہوں کیونکہ وہ البانیہ دیش کہ جس میں آج مسلمانوں کی آبادی 60% کے قریب ہے، ان سارے مسلمانوں میں سے بمشکل 10 سے 15% مسلمان ہی ایسے ہیں جو واقعی پریکٹسنگ مسلم ہیں یا پھر اسلام سے جڑی ہوئی ساری بیسک چیزوں کی نالج رکھتے ہیں، ورنہ زیادہ تر کا حال یہی ہے کہ وہ نام سے مسلم ہیں، اپنے آپ کو مسلم بھی مانتے ہیں، مگر ایک لمبے وقت تک کمیونسٹ ماحول میں زندگی گزارنے کے بعد وہ اسلام کی بیسک چیزوں سے بھی فیملیئر نہیں ہیں۔ فی الحال دوستو، اتار چڑھاؤ سے بھری ہوئی البانیہ دیش کی اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز آگے بھی دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔